بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی رات فیصلہ ہونا ہے، اس سال کون مرے گا اور کون جیے گا۔ شب برات کی فضیلت جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، شعبان کی 15ویں رات شب برات کہلاتی ہے، یعنی یہ وہ رات ہے جس رات میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے، گناہوں سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حجرے میں موجود نہ پایا، اپنی بارگاہ میں موجود نہ پایا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش کے لیے غار سے باہر نکلی کہ میرے آقا کہاں چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تلاش کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے آقا علیہ السلام جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہیں اور مرنے والوں کی بخشش کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ میرے حضور علیہ السلام نے جب بھی دیکھا تو فرمایا، عائشہ، اس رات کو رب العالمین مجھ سے عرش پہ بلانے والا، رب ساتویں آسمان کی سیر کرا دینے والا، رب جنت کا نظارہ کرانے والا، رب دوزخ کا نظارہ کرانے والا، رب اس رات کو میرا کریم رب آسمان سے دنیا پر ایک خاص نزول رحمت فرماتا ہے، آسمان سے زمین پر ایک خاص تجلی فرماتا ہے۔ اس رات کو یعنی شب برات شعبان کی 15ویں رات کو میرا اللہ نظر رحمت فرماتا ہے اور ساتھ میں اعلان کرتا ہے، دنیا والو، آج کی رات ہے، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کے سارے گناہوں کو بخش دوں؟ ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا، کوئی مجھ سے حلال رزق طلب کرنے والا کہ آج رات اسے رزق سے مالا مال کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے بیماری سے نجات مانگنے والا، چھٹکارا مانگنے والا کہ میں اسے تندرستی عطا کروں، میں اسے صحت عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے اپنی عمر میں برکت مانگنے والا، میں اس کی عمر میں برکت ڈال دوں؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ، کیا تم جانتی ہو؟ حضور، میں تو نہیں جانتی۔ حضور، آپ ہی سب کچھ جانتے ہیں، آپ کا اللہ ہی کی سب کچھ جانتا ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ، اس رات کو اولاد آدم کے جتنے لوگ اس سال میں پیدا ہوتے ہیں، جتنے لوگ اس سال میں فوت ہوتے ہیں، جتنے لوگ آتے ہیں، جتنے لوگ جاتے ہیں، عائشہ، اس بابرکت رات کو ان سب کا آنا جانا لکھا جاتا ہے۔ کون آ رہا ہے، اس سال میں کون پیدا ہوگا، کس ٹائم پیدا ہوگا، ان تمام لوگوں کا جینا مرنا لکھا جاتا ہے۔ اس رات کو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، کائنات میں پھیل جاتے ہیں، ہر ایک گھر کے اندر جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سویا ہوا ہے اور کون اللہ کے حضور ہاتھ باندھے کھڑا ہے، کون ہے جو نیند کے مزے لے رہا ہے اور کون ہے جو قرآن مجید کی تلاوت فرما رہا ہے۔ خدا را، اس رات کی جو بہترین عبادت ہے وہ ہے توبہ کرنا، شب برات کی رات کی جو بہترین عبادت ہے، شعبان کی 15ویں رات کی جو بہترین عبادت ہے وہ ہے رو رو کر توبہ کرنا، گڑ گڑا کر توبہ کرنا۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ، اللہ کا حبیب ہوں، جو جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانوں، تم میں کون ایسا شخص ہے جو اللہ کا حبیب بننا چاہتا ہے؟ اگر تم اللہ کا حبیب بننا چاہتے ہو تو شب برات کی رات بابرکت رات، مقدس راتوں میں سے ایک خاص رات، اس رات میں اللہ کے حضور توبہ کرنا، اللہ کے محبوب بندے بن جانا، فرشتے زمین پر اترتے ہیں، ہر گھر میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے جو سویا ہوا، کون ہے جاگ رہا، سب کی زندگی لکھتے ہیں، سب کی موت لکھتے ہیں۔ جو شخص اس رات کی غفلت کی نیند سویا ہوا ہے، اس بابرکت رات کو بجائے کچھ حاصل کرنے کے جو غفلت کی نیند میں سویا ہوا ہے تو اس کی موت میں اور شخص رات کو اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہے،
قرآن پڑھ رہا ہے تو فرشتے اس رات کو اس شخص کی عمر میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ خوش قسمت انسان ہیں وہ جو اس بابرکت رات میں قرآن مجید اٹھائے، قرآن کی زیارت بھی کرے، قرآن کی تلاوت بھی کرے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر دلوں پر میل چڑھ جائے تو تلاوت قرآن کر لیا کرو، اگر دل گندا ہو جائے تو قرآن پڑھ لیا کرو، یعنی قرآن سن لیا کرو، اور اگر دلوں پہ زنگ چڑھ جائے تو قرآن کر لیا کرو۔ دل کیسے صاف کریں؟ میری امت قرآن کی طاقت کو سمجھ جاؤ، قرآن کی قوت کو سنبھل جاؤ۔ فرمایا، جس جگہ مومن کا ہاتھ نہ پہنچے وہاں میں محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کون سا شخص جو پریشان حال ہے، روزی کے لیے پریشان ہیں، فرشتے اسے روزی عطا کرتے ہیں، رزق سے مالا مال کرتے ہیں۔ اللہ کے کرم سے اللہ کے حکم کے مطابق کون ہے جو اولاد کے لیے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اسے نیک نرینہ اولاد عطا کرے۔ کون ہے جو روزی کے لیے دعا کرے؟ کون ہے جو بیماری سے چھٹکارے کے لیے دعا مانگے؟ کون ہے جو اپنی بخشش کے لیے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ رب العزت سے عطا فرمائے؟ محترم ناظرین، اس رات کی بہترین عبادت ہے توبہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ رات ہماری زندگی میں غنیمت کے طور پر آ رہی ہے۔ یہ خاص رات ہے، بابرکت راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اس رات میں چند لوگ ایسے ہیں جو اس رات کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک مشرک، شرک کرنے والا، دوسرا اماں باپ کا نافرمان، تیسرا شخص شراب پینے والا۔ یہ وہ شخص ہیں جو شب برات کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ زانی شخص بھی شب برات کی برکتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سود خور شخص بھی شب برات کی رحمتوں سے محروم رہتا ہے جب تک یہ تمام لوگ توبہ نہیں کریں گے۔ محترم ناظرین، بہترین عبادت توبہ ہے۔ اس رات کی بہترین عبادت مشرک بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ توبہ کرتا ہے اللہ کا حبیب بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ زانی بھی کیوں نہیں، اگر وہ توبہ کرتا ہے پھر سے گناہ نہیں کروں گا، مالک وہ اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ شرابی کیوں نہیں، پھر وہ ایک بار دل سے توبہ کرتا ہے، ابھی ان کے منہ سے ہی توبہ نکلے گی، اللہ تعالیٰ توبہ قبول پہلے فرما لے گا۔ تو یہ بابرکت رات اپنی زندگی میں اس رات کو غنیمت جانیے۔ اس رات میں گڑ گڑا کے رو رو کے جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرے گا۔ اس رات جنتی ہوں سکے عبادت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ سے پچھلے گناہوں کی توبہ کریں اور اگلی اور اس کی مان کے چلیں اور اچھے اخلاق سے زندگی بسر کریں۔ اچھے اخلاق کے لیے 3 اقسام ہیں۔ ایک صفت میں کسی کو نصیب ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ محترم ناظرین، حقیقت میں حسن اخلاق کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس میں کئی نیک اعمال شامل ہیں۔ چند اعمال یہ ہیں: معافی کو اختیار کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، جاہلوں سے اعراض کرنا، قطع تعلق کرنے والے سے صلح رحمی کرنا، محروم کرنے والے کو عطا کرنا، ظلم کرنے والے کو معاف کر دینا، خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، نرم مزاجی، غصے کے وقت خود پر قابو پا لینا، غصہ پی جانا، درگزر سے کام لینا، مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، لوگوں میں صلح کروانا، حقوق العباد کی ادائیگی کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا، دعائے مغفرت کرنا، کسی کی پریشانی دور کرنا، کمزوروں کی کفالت کرنا، لاوارث بچوں کی تربیت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، علماء کا ادب کرنا، مسلمانوں کو کھانا کھلانا، مسلمانوں کو لباس پہنانا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، حرام سے بچنا، حلال حاصل کرنا، اہل عیال پر خرچ میں کشادگی کرنا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ساری زندگی کے روزے دار جس نے زندگی میں کبھی ایک بھی روزہ نہ چھوڑا ہو، ساری زندگی کے عبادت گزار جس کی زندگی کوئی رات بغیر عبادت کے نہ گزری ہو، ساری زندگی کے تہجد گزار جس کی زندگی میں کبھی تہجد کی نماز قضا ہوئی ہو، ساری زندگی کے روزے دار، ساری زندگی کی عبادت گزار، ساری زندگی کے تہجد گزار سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ حاضرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جانا اور ساتھ گھنٹی والے بٹن کو دبا دینا۔ اللہ حافظ۔